کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میرے چینل سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج ہم ایک ریکویسٹڈ ڈیزائن کے اوپر ویڈیو بنائیں گے جس میں ویو ٹول کا استعمال ہوگا۔ 5 انچ کی پٹی ہے اور اس کی لینتھ جو ہے وہ ہم نے انفینٹ رکھنی ہے کہ جتنی مرضی کی جا سکے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اوپن پر کلک کریں گے اور اس پکچر کو اوپن کر لیں گے جس کے اوپر ہم نے ڈیزائن بنانا ہے۔ یہ میرے پاس ایک پکچر ہے، اس کو میں نے اوپن کر لیا۔ اب یہاں پہ یہ ماڈل کی سائزنگ پوچھ رہا ہے کہ کیا سائز رکھنا ہے۔ اس کو ایز اٹ از رہنے دیں، صرف انچز میں کنورٹ کر دیں، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو ہائٹ کو 5 انچ کر دیں۔ اب ہم سب سے پہلے اس کے اوپر ایک ریکٹینگل لگائیں گے اور اس ریکٹینگل کے تھرو ہم اس کی سائزنگ ایکوریٹ کریں گے۔ یہ اس اینڈ سے لے کے اس اینڈ تک 5 انچ ہونا چاہیے، یہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کی ہائٹ جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے ماڈل سائزنگ کے ساتھ۔ جب ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اس کی ہائٹ، آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہاں پہ جو سلیکٹڈ ویکٹر ہے، میتھڈ اس کا سائزنگ کا میتھڈ جو ہے وہ سلیکٹڈ ویکٹر سلیکٹ ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد جو باقی کا ایریا ہے وہ گرے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا وائٹ ایریا جو ہے یہ سلیکٹڈ ہے، یعنی کہ یہ والا جو ہمارا ریکٹینگل تھا وہ والا سلیکٹڈ ہے۔ اس کی ہائٹ 5 انچز کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے، بس۔ اب یہ ساری پٹی کا جو ڈیزائن ہے وہ 5 انچز چوڑائی کے حساب سے بنے گا۔ اب بیسیکلی تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے کلائنٹ سے پوچھتے کہ اس پٹی کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کے درمیان یہ والے گیپ کا سائز کتنا ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کلائنٹ نے کہا کہ بھائی اس کو بناؤ اور ایسا ہی دکھنا چاہیے جیسا یہ نظر آ رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ہم سمپلی اپنے پاس سے اس کا ایک سائز لیں گے اور اس کو ویژولی اس کے برابر کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم میئرمنٹس میں پڑ جائیں۔ ہم میئرمنٹس میں نہیں جائیں گے، بس سمپلی اس کے سینٹر میں رکھ کے اپنی ویو ٹول کے لیے جو ہم نے ویکٹرز بنانے ہیں وہ بنائیں گے، اور اس کے اوپر ہم اپنا ویو ٹول اپلائی کر دیں گے۔ تو یہاں پر یہ والا جو ایریا ہے، مجھے یہاں پر یہ چیزیں بہتر لگ رہی ہیں یہاں، حالانکہ یہ پکچر اصل میں ایسے نہیں تھی، یہ پکچر ٹیڑھی میڑھی سی تھی، اس کو میں نے فوٹو شاپ کر کے سیدھا کیا ہے۔ تو یہاں والے ایریا میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جالی بہتر ہے۔ اس جگہ پہ ہم ٹرائی کرتے ہیں، پہلے ایک اس طرح سے ویکٹر لگائیں گے اور اسی ویکٹر کو آگے کاپی کر لیں گے۔ تھوڑا سا اسے اس طرف کو گھما لیتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا اینگل ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بھی ٹول آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کی کمانڈ جو ہے وہ آپ کے پاس تبھی آ سکتی ہے جب آپ کو اس کی بیسک ورکنگ کا پتہ ہو۔ ویو ٹول جو ہے وہ بیسیکلی ویکٹرز کے اوپر ایک کراس سیکشن کو استعمال کرتے ہوئے ورک کرتا ہے۔ وہ ویکٹرز آپس میں جڑے ہوں یا نہ جڑے ہوں، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، اور سنگل ویکٹر کے اوپر یہ کام کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ٹینشن نہیں ہے، ہم نے جسٹ لائنیں بنانی ہیں اس جالی کی طرح یا اس ویو پیٹرن کی طرح جس طرح کا ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ وہ اگر ڈائگنل ہیں تو ہم نے ڈائگنل لائنیں بنا لینی ہیں، اگر وہ ڈائگنل نہیں ہیں تو ہم نے سیدھی لائنیں لگا لینی ہیں، یا جس طرح کا بھی وہ اس کا ڈیزائن بنا ہوا ہے اس طرح کی ہم بنا لیں گے۔ ایک اس کو کاپی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو ہم مینولی یہاں سے اٹھائیں اور الٹ کے ساتھ اس کو آگے لے جائیں اور کنٹرول کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں تاکہ یہاں پہ اس کی کاپی بن جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم بلاک کاپی والے ٹول سے آگے کی طرف کاپی کریں۔ بلاک کاپی والے ٹول سے کریں گے تو پہلے ہمیں اس کا آپس میں جو فاصلہ بن رہا ہے وہ میئر کرنا پڑے گا کہ یہ کتنے فاصلے پہ ہمیں چاہیے۔ تو اس کے لیے میئر ٹول ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم نے کلک کرنا ہے اور ایک پوائنٹ دینا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس کو دینا ہے۔ تو یہاں پہ وہ ڈسٹینس ہمیں بتا دے گا کہ اس کا ڈسٹینس اپروکسیمیٹلی 2.37 انچز بن رہا ہے۔ تو ہم نے سمپلی یہاں پہ ایکس گیپ جو ہے وہ 2.37 دے دینا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ
وہ کہہ رہا ہے کہ ڈسٹینسز جو ہیں وہ آپس میں گیپس ہیں یا آف سیٹس ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آف سیٹ ہوگا تو وہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک لے گا، جبکہ ڈسٹینس اگر گیپ ہوگا تو وہ اس پوائنٹ سے لے کے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ تک اس کا فاصلہ لے گا. تو ٹرائی کر لیتے ہیں دونوں. پہلے اس کا آف سیٹ ٹرائی کرتے ہیں. دو دو کالم دو دو روز رکھی ہوئی ہیں، روز ایک کر لیتے ہیں. کالم دو چاہیے اور رو ایک ہی چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ اس طرف سے رو ہوگی اور اس طرف جو ہوتے ہیں وہ کالم ہوتے ہیں. اپلائی کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اسی طرح آیا ہے جس طرح ہمیں چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول زیڈ کریں اور ڈسٹینسز آر گیپس کر دیں تو پھر کیا ہوگا. اپلائی کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے اس اینڈنگ پوائنٹ سے لے کے اس سٹارٹنگ پوائنٹ تک اس نے 2.37 انچز کا گیپ لیا ہے. تو یہ گیپس اور آف سیٹس میں یہ فرق ہے. تو ہم اس کا اپنی مرضی سے کالم نمبر سیٹ کر لیتے ہیں. اگر آپ اس کو گننا چاہیں تو گن لیں، ادروائز آپ جو ہے وہ 10 ایک جو ہے وہ کالمز بنا لیں اور آف سیٹس کے ساتھ اس کو اپلائی کر دیں. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ 10 جو ہیں اس کے آف سیٹ بن گئے ہیں. اور یہ آخری والے کو سلیکٹ کر کے 5 ایک اور بنا لیتے ہیں. اب یہ پیچھے کی طرف اب مجھے دو چاہیے تو میں کیا کروں گا، اس کے 3 سلیکٹ کروں گا، اس کی ڈائریکشن چینج کروں گا اور اپلائی کر دوں گا تو وہ پیچھے کی طرف بن جائے گا. تو یہاں پہ یہ ڈائریکشن والا جو ٹول ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کی ڈائریکشن جس طرف بھی آپ نے رکھنی ہو اس طرف رکھی جا سکے. اس کو آگے کی طرف مجھے ایک چاہیے تو میں دو سلیکٹ کروں گا. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے مجھے چاہیے اس سے ایک نمبر زیادہ میں اپلائی کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود کو بھی گنتا ہے، اس میں جو کاپیز بنتی ہیں اس میں یہ اپنے آپ کو بھی گنتا ہے اور جو نئی کاپی بننی ہے اس کو بھی گنتا ہے. تو اس لیے مجھے اگر ایک چاہیے تو دو لکھوں گا، دو چاہیے تو تین لکھوں گا، تین چاہیے تو چار لکھوں گا. تو اسی طرح سے جتنے بھی مجھے آبجیکٹس چاہیے اس سے ایک نمبر زیادہ لکھوں گا کیونکہ اس کو خود کو بھی اس میں گننا ہے. اس کو کلوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اب ان سارے ویکٹرز کو سلیکٹ کر کے ہم کاپی اور مرر کر لیں گے. مرر ٹول میں جائیں گے، کاپی کریں گے اور سینٹر پہ اس کو مرر کر لیں گے. تو اب آپ دیکھیں یہ دوسری سائڈ بن گئی ہے جو اس کا ویو پیٹرن میں دوسری سائڈ بننی تھی. اب ہم اس کا تیار کریں گے کراس سیکشن. کراس سیکشن کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اس کی ہائٹ اور دوسری اس کی ویڈتھ. ہائٹ اس کی ہم 0.375 یعنی کہ 3 سوت رکھیں گے اور اپلائی کر دیں گے. اور اس کے بعد اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کتنی رکھنی ہے. فی الحال ہم اس کو کراس سیکشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں. کراس سیکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی باقی ساری کلاسز میں بتایا کہ جو سب سے نیچے والا ویکٹر ہوتا ہے اسے آپ نے ریموو کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ کراس سیکشن ہے. اب رہ گیا ہے ڈیزائن کی باری. اس کراس سیکشن کا ڈیزائن جس طرح کا آپ چاہو گے اس طرح کا بنا سکتے ہو. اس کو ایک مڈ پوائنٹ دے دیا، ایک یہاں پہ پوائنٹ دے دیتے ہیں اور ایک یہاں پوائنٹ دے دیتے ہیں. ان پوائنٹس کو تھوڑا سا اوپن کر لیتے ہیں سائڈوں پہ اور ایکول رکھنے کے لیے آپ اس مڈ پوائنٹ سے اسے کاٹ بھی سکتے ہیں تاکہ جو دوسری سائڈ ہے وہ ایکول بنے. اب یہ آدھی سائڈ ہمارے پاس بن رہی ہے. اس کے اندر ایک اور میں پوائنٹ ایڈ کروں گا اور اس کو گہرا کر دوں گا. آپ اگر غور سے دیکھیں اس کے ڈیزائن کو تو یہ دونوں سائڈ پہ اس نے پٹی چھوڑی ہوئی ہے اور سینٹر میں اس نے گہرا کیا ہوا ہے اس ڈیزائن کو. اب یہاں پہ دو پوسیبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ پورے ڈیزائن کو ہی ایسے گہرا کر دے، یا پھر دوسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ اس کا سینٹر جو ہے وہ گول ہو، راؤنڈ ہو اور تھوڑا پٹی سے نیچے ہو. تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ زیادہ فیزیبلٹی لگتی ہے کہ یہ اس طرح کا ڈیزائن بنایا ہوا ہے اس پرانے ڈیزائنر نے. یہ اصل میں پکچر اتنی کلیئر نہیں تھی تو اس لیے اتنی جو ہے ہمیں اندازے کے اوپر کام کرنا پڑ رہا ہے. اگر یہ پکچر کلیئر ہوتی یا کوئی اسپیسیفیکیشن دی ہوتی کلائنٹ نے تو ہم اس حساب سے اس کے اوپر کام کرتے.
تو اس کو میں نے رائٹ سائڈ پہ کاپی کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس کے ویلڈ بھی کر دیا ہے، اور اس طرح کا ایک میرے پاس یہ بن گیا ہے کراس سیکشن۔ اس کو ہم اپلائی کریں گے اور دیکھیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے۔ اب اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان سب کو سلیکٹ کریں گے۔ اس میں جو ہمارے پاس یہ باؤنڈنگ باکس بنا ہوا تھا، اس کو ڈی سلیکٹ کریں گے، صرف وہ والے ویکٹر سلیکٹ کریں گے جن کے اوپر ہم نے جالی بنانی ہے، اور اس کے بعد ہم ویو ٹول میں جائیں گے۔ اب یہ سب ویکٹر جو ہیں یہ سلیکٹ ہو چکے ہیں سوائے اس ویکٹر کے۔ یہ جو زیڈ والا ویکٹر ہے یہ کراس سیکشن میں سلیکٹ ہوا ہے، اور اے والے ویکٹرز جو ہیں یہ سب سلیکٹ ہوئے ہیں ڈرائیو ریلز میں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان سب کو سیٹ ڈرائیو ریل کے اوپر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے کراس سیکشن کو سلیکٹ کریں گے صرف، اور کراس سیکشن کے اوپر سیٹ کراس سیکشن کے اوپر کلک کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کراسنگ آپشن سے اس کو صحیح کریں گے۔ لیکن پہلے ایک بار اس کا ویو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا آ رہا ہے۔ نمبر ون، ہم نے اس کی ریزولوشن جو ہے اس کو نہیں چھیڑا، تو اس وجہ سے اس کی ریزولوشن بھی خراب آ رہی ہے، اور نمبر ٹو، ان سب ویکٹرز کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو اس وجہ سے اس کے ویو پیٹرن بھی صحیح نہیں بن رہا۔ اس کو کینسل کر دیں گے اور اس کی ریزولوشن سب سے پہلے بڑھائیں گے۔ اس کے لیے ہم جائیں گے ماڈل میں اور ایڈجسٹ ریزولوشن، ماڈل ریزولوشن کے اوپر کلک کریں گے اور اسے فل پہ کر دیں گے۔ اب جو اس سائڈ کے ویکٹرز تھے ان کو ہم مینولی سلیکٹ کر لیں گے، اور ان سب کی ڈائریکشن جو ہے وہ ریورس کر دیں گے۔ اس کو رائٹ کلک کریں گے اور ریورس ویکٹرز کے اوپر کلک کریں گے۔ اب باقی سب کو بھی اس کے ساتھ سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ باؤنڈنگ باکس جو ہے یہ ڈی سلیکٹ، اور پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں رزلٹ کیسا آتا ہے۔ اس کی جو لینتھ آف کراس اوور ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کر کے اچھا رزلٹ لیا جا سکتا ہے۔ تو لینتھ آف کراس اوور اس وقت ہمارے پاس 2 ہے، اس کو ہم 1 پہ کر لیتے ہیں اور پھر ریلیٹیو کو آن کر لیتے ہیں۔ اس کی چوڑائی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کو پہلے تو اس کی چوڑائی کم کرتے ہیں۔ چوڑائی کم کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ پہلے اس کو سائڈوں سے کم کروں، تاکہ سینٹر والا جو حصہ ہے وہ ہمارے پاس پرومیننٹ نظر آئے۔ اور ویسے بھی تصویر میں بھی ایسے ہی تھا کہ ہماری جو سائڈوں کی پٹی ہے وہ باریک تھی، اور سینٹر کا جو پیڑ تھا وہ تھوڑا چوڑا تھا۔ اب اس کی ریلیٹیو لینتھ زیادہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، 1.5 کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک تو یہ چیز ہوگی کہ ہم ریلیٹیو لینتھ آف کراس اوور جو ہے اس کو سیٹ کریں۔ اب دوسری چیز کیا ہے جس سے ہم اس کو مزید سیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے ڈیپتھ اور ہائٹ آف اوور پاس۔ اس وقت ڈیپتھ آف انڈر پاس 40 ہے، اس کو 20 کر دیتے ہیں، اور باقی کا جو 20 ہے وہ ہم ڈالیں گے ہائٹ آف اوور پاس میں، یعنی کہ جو اوپر سے گزر رہا ہے اس کی ہائٹ 20% اونچی ہو، اور جو نیچے سے گزر رہا ہے اس کی ہائٹ 20% نیچی ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو پٹی ہے وہ شو ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ گلائیاں ہیں، تو ہمیں مزید اس کی ہائٹ اور ڈیپتھ جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی۔ اس کو 20 کی بجائے 30 کر دیں، اور اس کو بھی 30 کر دیں۔ ابھی اور گنجائش ہے اس میں، لیٹس سے کہ ہم 40 ہی کر لیتے ہیں جو پہلے تھا۔ ہاں، اب کوئی گنجائش نہیں بچی، اب تقریباً یہ بالکل یہ نکر پہ چلا گیا ہے، تو میرے خیال سے اتنا بیئریبل ہے۔
اگر ہم اس کو ریلیٹیو کراس اوور کو ختم کر دیں اور اسے 1 پہ کر دیں، یا بلکہ اسے 2 پہ کرتے ہیں، ہاں اب یہ بہتر ہے۔ ڈیزائنرز آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ ویو ٹول سے بہترین قسم کی جو ویو پیٹرن ہے وہ ہمارے پاس تیار ہو گیا۔ اگر آپ اس کے ویکٹرز کو ہائیڈ کر دیں، ویزیبلٹی اس کی، تو اب دیکھیں یہ ایکوریٹلی اتنا ہی ویو ہو رہا ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا۔ اس کو یہاں پہ ہم اپلائی کر دیں گے اور کینسل کر دیں گے، اور یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی آؤٹ لائن بنا کے، یہ اگر آپ ویکٹر آن کریں تو یہ ہمارے پاس آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے، اس آؤٹ لائن کے اوپر اس کو کاٹ دینا ہے۔ تو ڈیزائنرز میرا ابھی ابھی رابطہ ہوا ہے اپنے کلائنٹ سے، اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کی جو لینتھ ہے اس طرح سے وہ رکھنی ہے 4 فٹ۔ اب میرا جو ماڈل سائز ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ 39.8 انچ ہے، جبکہ 4 فٹ میں 48 انچ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ میرے لیے بن گیا ہے مسئلہ کہ میں نے اپنا ڈیزائن فائنل کر کے بنا لیا ہے، اور اب ڈیزائن جو کلائنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے جی اس کو بڑھاؤ۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں اس کے اوپر ڈالوں گا بارڈرز۔ بارڈرز والے ایڈ بارڈر کے اوپر اگر آپ کلک کریں ماڈل میں، تو ایک تو آپشن ہے سیمیٹریکل بارڈر کہ چاروں طرف ایک ہی سائز کا بارڈر ڈال دے۔ دوسرا آپشن ہے ٹاپ کی طرف، پھر باٹم، لیفٹ اور رائٹ۔ آپ ان کو 1 بائی 1 بھی کر سکتے ہیں، ان سب کو اکٹھا بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی پیمائشیں دے سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جی اس کا رائٹ سائڈ پہ مزید انچیز ایڈ ہو جائیں، اور لیفٹ سائڈ پہ بھی کر لیتے ہیں۔ اب تو پہلے آلریڈی اس کی جو ویڈتھ ہے وہ 39 انچیز ہے، ہمیں چاہیے 48 انچ، یا لیٹ سے اسے 49 انچ کر لیتے ہیں، تو مجھے 10 انچ مزید چاہیے ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے آدھا لیفٹ سائڈ پہ ہو، آدھا رائٹ سائڈ پہ ہو، تو لیفٹ میں اس کو 5 انچز لکھ دوں گا اور رائٹ میں بھی 5 انچز لکھ دوں گا، تو یہ رائٹ سائڈ پہ بھی 5 انچز بڑھا دے گا اور لیفٹ سائڈ پہ بھی بڑھا دے گا۔ اوکے پہ کلک کروں گا، تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس دونوں سائڈوں پہ جو ماڈل کا سائز ہے وہ بڑھ گیا۔ ڈیزائن ہمارا اتنا ہی ہے، ڈیزائن کو نہیں بدلا جا سکتا، ڈیزائن ہمیں ریکریٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ۔ یہ چونکہ چھوٹا سا ٹول ہے، آرام سے بن سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں ٹینشن نہیں ہے اتنی۔ ادروائز ہمیں جو ہے وہ بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا اگر یہ کوئی کمپلیکیٹڈ ڈیزائن ہوتا یا یہ پیٹرن نہ ہوتا۔ یہ اگر فور ایگزامپل ہم چاہیں کہ ہمیں مزید نہ بنانا پڑے تو ہم اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ڈھونڈ کے اس کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں، اسی کو آگے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ آسان ہے، ایک ہی ٹول سے ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے پاس اس کے پیرامیٹرز بھی آ چکے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان ویکٹرز کو آگے بڑھا کے ان سے کام لینا چاہیے۔ تو اس کو میں ریسیٹ کر دوں گا یہاں پہ، اور پھر اس کو اور اس کو دونوں کو اس طرف کاپی کر لیں گے۔ بلاک کاپی والا ٹول اٹھاتے ہیں، اور اس کے کوئی 5 ایک جو ہے وہ کاپیاں بنا لیتے ہیں اس طرف، اور اس کی بھی 5 ایک بنا لیں۔ اگر یہ ماڈل سے باہر جا رہا تھا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ ماڈل کے اندر رہ جائے گا تو اس کا مسئلہ بنے گا، کیونکہ پھر وہ کمپلیٹ ڈیزائن نہیں دے گا۔ اب اس کے لیے ہمیں ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی، اس طرف کی ڈائریکشن بنا دیتے ہیں، اپلائی کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اس کو بھی سلیکٹ کر لیں گے، اپلائی۔ یہ ریکٹینگل جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ایک نیو ریکٹینگل بنائیں جس کی وڈتھ 48 انچز ہو اور ہائٹ 5 انچز ہو۔ اب یہ وہ ڈیزائن ہے جو ریکوائرڈ ہے، اور یہ بالکل سینٹرڈ ہے، اور کریٹ کر لیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس
دوسرا طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا، وہ کیا ہے، اس میں کسی چیز کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمپل اور آسان طریقہ ہے۔ کسی چیز کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ویو ٹول اوپن کر لیں، اس کے بعد ان ریلز کو سلیکٹ کریں، ان ویکٹرز کو سلیکٹ کریں جن کے اوپر آپ نے ویو ٹول اپلائی کرنا ہے، شفٹ دبا کے جو ایکسٹرا سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو ڈی سلیکٹ کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی ٹائپ کے ویکٹر سلیکٹ ہوئے ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کراس اپ کیا ہوا ہے اور جو ایک دوسرے کے اوپر ویو ہوں گے۔ ان کو سیٹ ڈرائیو ریلز کے اوپر کلک کر کے سلیکٹ کر لیں۔ اب یہ سب سلیکٹ ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، اپنا کراس سیکشن سلیکٹ کریں گے اور اسے سیٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد لینتھ آف کراس اوور، وہ آپ دیکھ لیں وہ 2 ہے اور ریلیٹیو ٹو کراس سیکشن ہے۔ فی الحال اسے ایسے ہی چھوڑ دیں اور اس کی ڈیپتھ اور اوور پاس کو اپلائی کریں جتنا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، وہ ہم نے 40 رکھا تھا، اور اس کے بعد اس کو اسکیئر کر دیتے ہیں، اور ابھی ہم اس کی ریلیٹیوٹی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس بہتر رزلٹ آ گیا، بالکل ویسا ہی جیسا ہم چاہ رہے تھے۔ اس کے ویکٹرز ہائڈ کر کے ایک دفعہ اس کو نظر مار لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کو اپلائی کر لیتے ہیں اور کینسل کر دیں گے۔ پھر جو ہم نے اس کی باؤنڈری بنائی تھی، یہ والی، اس کو کلک کر کے اس کے زیرو آؤٹ سائڈ ویکٹر کر دیں گے، تو یہ اس کے باروں بار اس نے زیرو کر دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور چیز، یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسٹمر تھوڑی دیر بعد کہے کہ یار اس کی جو سائڈیں آپ نے 5 پہ کاٹی ہیں وہ 5 پہ نہ کاٹیں، وہ 5.25 پہ یا 5.5 پہ کاٹیں۔ تو اب تو ہم یہ ڈیلیٹ کر چکے ہیں، اب کیا ہوگا، اب مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط کے لیے ہم کیا کریں گے، احتیاط کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہم اسے ایک الگ لیئر بنا لیں اور اس لیئر کو اس میں مرج کر دیں۔ اس کے بعد اس کی یہ جو باؤنڈری ہے اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے باہر ایک اور باؤنڈری بنا لیتے ہیں۔ ان دونوں باؤنڈریز کو سلیکٹ کر کے اس نئی ریلیف لیئر میں ہم ایک سٹارٹ ہائٹ اس کو دے دیں گے پلین میں۔ لیٹ سے ہمارا جو ڈیزائن تھا وہ 0.375 انچز کا تھا، تو ہم اس کی ہائٹ رکھ لیتے ہیں 0.5 تک۔ تو آپ دیکھیں اس نے اس کو نیچے کی طرف چھپا لیا ہے اور اوپر ایک ڈیزائن بن گیا۔ اس کو اپلائی کر دیں اور کینسل کر دیں۔ اس کے ویکٹرز ہائڈ کر کے اب دیکھیں تو یہ اس طرح کا ڈیزائن بن گیا۔ اب اگر آپ ریلیف لیئر 1 کو ہائڈ کریں گے تو آپ کے پاس پوری جالی موجود ہے، اور اگر آپ اسے شو کریں گے تو آپ کے پاس صرف وہ موجود ہے جو کسٹمر کو چاہیے۔ پہلے آپ کسٹمر کو اس کی تصویریں بھیج کے دکھا لیں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کر کے اس کے بعد آپ فائنل کر لیں۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔